وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا جو ایئر سیال ہے اس کے پیچھے ان کا نام دیا جا کسی سکتا ہے؟ ایک کا آئیڈیا کو میں تو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکوں گا، لیکن میں وہ یہ بتاؤں اٹس آئیڈیا آف ملٹیپل پیپل. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر کبھی سننے کو نہیں ملی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رننے پر حادثہ ہو چکا ہو، خبر ہوئی نہیں یا ہم تک نہیں پہنچی؟ جی ایسا ہوا ہی نہیں. انٹرنس سے لے کے ٹیک آف تک ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ جو کام کرنے والے ہیں دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ، اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ اسٹرگل کر رہا ہے کہ جی پاکستان کو بائے بول کر یورپین اسٹیٹس میں یا ظاہر ہے یو کے چلا جائے. اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. کیا کیا بنیادی وجوہات آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہیں؟ کئی اس میں ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو آتے ہیں، کئی ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو نہیں آتے، ان لوگوں کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اس سے بنیادی وجہ جو ہے کہ ان کے انکریکٹ ڈاکومنٹس ہیں. ایسے کون کون سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دے نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو، ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے. ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کا معاشی استحصال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے، کن کا ہے، کون لوگ ہیں، کن کے پاس اتنا پیسہ ہے جنہوں نے پورا ایئرپورٹ ہی کھڑا کر دیا. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے برین چائلڈ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس. یہاں سے جو ایکسپورٹس کی رسائی بیرون ملک آسان بنانے کے لیے ایئرپورٹ کا جو انہوں نے وہ جو ہے وہ پلان کیا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ ایئرپورٹ ہے. السلام علیکم، پاکستان زندہ باد. ناظرین، آج کل خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مختلف پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. آج ہی کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی ممالک کی جانب سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھیکاری ہیں جی، وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں. آخر وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا اس میں کچھ سچائی ہے یا صرف خبریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں؟ اس معاملے کی جانچ کے لیے اور اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اسپوکس پرسن ہیں محمد عمیر خان صاحب. سر شکریہ. سب سے پہلے آپ نے وقت دیا ہے، بڑی عجیب سی خبریں جی سامنے آ رہی ہیں. آج کی ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 8 پاکستانیوں کے حوالے سے 8 سے 10 لوگ ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈپورٹ کیا گیا ہے امریکہ سے، پاکستان واپسی کی راہ دکھائی گئی ہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں اللیگل پاکستانی جو ہیں وہ باہر کا رخ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا سب سے پہلے کہ آپ نے دعوت دی. اور بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے. جو پاکستانی پاکستان سے اللیگل مینز کے تھرو باہر جاتے ہیں یا ڈنکی لگا کے جاتے ہیں یا جو غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، ایونچولی تو پھر قانون کی پکڑ میں آئی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی وہ پکڑ میں آتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا خلیجی ممالک ہو، پھر ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. پھر یہاں آ کے وہ قانونی جو کارروائی ان کے خلاف کی جاتی ہے، پھر انکوائری کی جاتی ہے. تو بنیادی وجہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو سنہرے خواب دکھاتے ہیں معصوم لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، کہ آپ اس طرح اس جو ہے طریقہ کار سے باہر چلے جائیں گے اور پیسے کمائیں گے اور لاکھوں روپے کمائیں گے، اور وہ اس خواہش میں وہ ملک چھوڑنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. اور جو حالات بھی ہیں ملک کے، آئی گیس کہ اس سچویشن میں یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہنا کہ یہاں سے بہتر وہاں پر کمائی کے ذرائع. وہی میں نے بتایا کہ ان کو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے خیر پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جو لوگ دیکھیں گے جو رپورٹ ہو کے آتے ہیں وہ خاص کو اتنے ایجوکیٹڈ یا پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا. اب یہ لوگ جو ہے یہ سافٹ ٹارگیٹس بناتے ہیں. جو گاؤں کے لوگ ہیں، جو دیگر جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں جس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ برگلاتے ہیں، ان سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور پیسے اچھے خاصے لیے جاتے ہیں. پھر ان کو اللیگل مینز دکھائے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں، سمندری راستے ہیں، پہاڑی راستے ہیں. پھر کئی دفعہ تو یہاں سے کہ ایئرپورٹس چوز کرتے ہیں کس ایئرپورٹ سے چلے جائیں آپ، اور حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. جہاں پاکستان کے تمام ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے. وہاں پہ بھی بڑی اسٹرکٹ ویجیلنس کی جاتی ہے اور تمام تر جو قواعد و ضوابط ہے اس کی نگرانی چیزیں پوری کی جاتی ہیں. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بائی ہک اور کروک وہ ملک سے باہر چلے جائیں. اور باہر جب جاتے ہیں تو وہ اللیگل، جو آپ نے ایک راستہ ہی لیگل چوز کیا تو وہ کیسے لیگل ہو سکتا ہے انٹل انلیس کوئی لیگل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ فالو نہ کر لیں. پھر اس کے بعد جب یہ ڈپورٹ ہوتے ہیں تو ایک تو ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، قوم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. پھر وہاں پہ مختلف کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں. ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خلیجی ممالک میں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا جس میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی جو کہ ان کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کی جو تمام طور پالیسیز ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں. اچھا. تو ایسے تمام لوگوں کو انہوں نے سد باب بھی کیا، پھر انہوں نے پکڑا بھی. پھر ایک سعودی عرب میں ایک پاکستانی جو ہے وہ اقامت سینٹر چلا رہے تھے
تو انہوں نے جب وہاں پہ ریڈ کی, اس کو پکڑا تو ان کو بھی ڈپورٹ کیا. ٹھیک ہے. تو یہ بتانے کا اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کریں کہ آپ لیگل مینس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان سے اگر آپ نے باہر جانا بھی ہے تو لیگل مینس کے تھرو جائیں. یہ ٹریول ایجنٹوں میں اور مختلف جو لوگ آپ کو ورگلاتے ہیں ان کے چکر میں نہ آئے جہاں. اچھا, سعودی عرب کی آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ گزشتہ چند روز قبل ایک بات چیت ہوئی جس میں ڈپلومیٹک سرکلز کے تھرو یہ آگاہ کیا گیا کہ یہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں سے تو عمرہ کرنے جاتے ہیں, بظاہر سعادت کا کام ہے, وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں, اور پھر خبر آپ کی طرف سے بھی سامنے آئی کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے جن کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈیپورٹ کیا گیا, جن کو وہیں پر آف لوڈ کر دیا گیا. کس طرح سے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہ آسان ہوتا ہے کہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ بھیکاری ہیں وہاں جا کے بھیک مانگیں گے؟ یہ کتنا ٹرکی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو جب بتدریج جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اور زیادہ جو ہے پروفائلنگ اس کو ہم کہتے ہیں, بیسیکلی تو امیگریشن جو ہے FIA ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, وہ کرتی بھی بڑے احسن انداز میں ہے. تو وہ پروفائلنگ کی جاتی ہے پیسنجرز کی. ایک تو وہ پیسنجر ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں کبھی ٹریول ہی نہیں کیا, فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں, اور ان کو لیے آسان روٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ عمرے کا ویزا لیں اور عمرے کے تحت آپ آگے نکلیں, اور وہاں سے آگے آپ جو ہے دوسری کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس میں بیکاری ہیں, بھیک مانگتے ہیں. تو اس میں پروفائلنگ کی جاتی ہے. اگر تو FIA جو مسافر ہیں ان سے سوالات پوچھتی ہیں, بڑے جینون سوالات ہوتے ہیں, بڑے جینون باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے, کتنے لوگ جا رہے ہیں, فیملی میں کون کتنے افراد ہیں, واپس کب آنا ہے, ریٹرن ٹکٹ ہے کہ ون وے ٹکٹ ہے. جب اگر ون وے ٹکٹ ہوگی یا اگر ڈوبیس ان کا ٹریول ہوگا یا پہلے ہسٹری نہیں ہے ٹریول کی اور فرسٹ ٹائم کو آپ سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے تو پھر ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. پھر ان کو جب آف لوڈ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ایک تمام جو قانونی طریقہ کار ہے, ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس پہ ریزن دی جاتی ہے, سب کچھ. یا ان کے موبائل سے یا ان کی سامان سے ایسی چیز نکل آتی ہے جو مشکوک ہے, یا ان کے اٹائر سے بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے, یا ان کا مقصد عمرہ کرنا نہیں کچھ اور ہے. ان کے یہی وہی لوگ ہیں جو وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں, پھر پاکستانیوں کا نام بدنام کرتے ہیں, پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اور پھر ڈپورٹ ہوتے ہیں. تو جو ایسے عناصر کا تو سد باب ہر جگہ ہی ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ FIA بڑا ویجیلنٹلی کام بھی کر رہی ہے اس بات اس کے اوپر. سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ بھی بڑا اچھا ویجیلنٹلی کام ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں کو پھر یہ بتاتے ہیں کہ آپ پراپر طریقے سے جائیں, بھیک مانگنے نہ جائیں, ملک کا بدنام جو ہے نام بدنام نہ کریں, نہ اپنا کریں, نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں, نہ اپنے خاندان کو مصیبت میں ڈالیں, کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. پھر لوگ کہتے ہیں جی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے ایئرپورٹ سے, اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کا بھی نام لیا جاتا ہے, پر ایک ہوتی ہے بورڈنگ ڈینائڈ, ایک ہوتا ہے آف لوڈنگ. اچھا, ان دونوں میں جو فرق ہے, جو بورڈنگ ڈینائڈ ہوتا ہے وہ ایئر لائن کی طرف سے کی جاتی ہے. اوکے, اس کی وجوہات ہیں کچھ, اور جو ایئرپورٹ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. ایئرپورٹ نے تو سروسز دینی ہے, ہم تو ایک بہترین سروسز دے رہے ہیں جس میں مختلف ایئر لائنز ہیں, جس میں خلیجی ممالک کی ایئر لائنز بھی ہیں, قطر ہے, ایمریٹس ہے, ایئر سیال ہے, PIA ہے. اب میں آپ کو بتا چلوں کہ سال 2024 میں 697 فلائٹس PIA نے کی سیالکوٹ انٹرنیشنل. اچھا, جی جی, مختلف دنیا کے جو حصوں میں وہ گئی. تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آف لوڈنگ جو ہے وہ FIA امیگریشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزنز ہیں, ریشنلز ہیں, جسٹیفیکیشنز ہیں کہ وہ کس کس بنیاد پہ کی جاتی ہے. اگر آپ کا جو ہے ڈاؤٹ فل ٹریول ہے, اگر آپ اس سے پہلے آپ کی FIR ہو چکی ہے, آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے, یا آپ PCL میں ہے, آپ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, تب بھی آپ کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جس کے خلاف ملکی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں اور جانے نہیں دیا جا رہا, اور پیسے مانگتے ہیں, اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ FIA کے لوگ پیسے مانگتے ہیں. نہیں جی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب تک آج کل تو ڈیجیٹل کا دور ہے, ہر کسی کے پاس موبائل ہے, ہر کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اور عجیب عجیب کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوگا تو لوگ موبائل کا استعمال نہیں کرتے, لوگ ویڈیوز نہیں بناتے, ان کے پاس تو ایویڈنس ہے. آج کل ہر کسی کے پاس ایویڈنس آ جاتا ہے. تو بظاہر الزام لگانا بڑا آسان ہے, اس کا ثبوت دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. الزام لگا کے آپ ٹارنش کر رہے ہیں, امیج خراب کر رہے ہیں, وہ ایک غلط بات ہے, منفی آپ اپنے ہی ملک کے اپنے ہی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ہماری تو یہی کوشش ہے, فیشن بن چکا ہے, اصل میں فیشن بھی ہے اور ٹرینڈ بھی چل رہا ہے, اور لوگ اس سے کتراتے بھی نہیں. میں تو حیران ہوں. لیکن جب آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ نے تمام تر چیزیں فالو کرنی ہے. آپ بیرون ملک جا رہے ہیں, آپ نے ASF سے چیک بھی کرانا ہے, آپ نے ANF سے بھی کرانا ہے, آپ نے کسٹمز بھی ہے, FIA امیگریشن ہے, اس کے بورڈنگ پاس سب کچھ پروسیس سے ہو کے جانا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایئرپورٹ آئیں گے تو آپ کو ڈائریکٹلی جہاز میں بٹھا دیں گے. تو آپ پراپرلی 3 گھنٹے پہلے آئیں, 4 گھنٹے, اور آ کے جو SOPs ہیں اس کے مطابق چلیں. اور کوئی ہم نے تو 12 اویئرنیس کیمپین بھی کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو اپنے درست سفری دستاویزات ہیں, شناختی دستاویزات ہیں, وہ لے کر آئیں. اب ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک موصوف ہے, وہ پاسپورٹ پہ ویزا بھی لگا ہوا سب کچھ, کہ پاسپورٹ پھٹا ہوا تھا. اب کیسے اس کو آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟
تو آف کورس جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کو روک لیا, آف لوڈ کر دیا. نئی چیز ہے میرے لیے کہ اگر پاسپورٹ پھٹا ہوا ہے تو اس پہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. بالکل یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول, کیونکہ اگر آپ کا ایک جو ٹریول ڈاکومنٹ ہی وہ ایک ہو جائے گا, اس میں تو بہت سارے ایلیمنٹ آ جائیں گے, کسی نے پھاڑا ہے, فوجری میں ہے, کوئی آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اس سے بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنے جو بیسک آپ کے شناختی دستاویزات ہیں مثلاً ان کو تو آپ طریقے سے رکھیں, کم از کم اس کو سیفلی رکھیں, کیونکہ آپ نے ٹریول اسی بیس پہ کرنا ہے اور پاکستان کے علاوہ بھی آپ نے جگہیں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا اگر جیسے ہم بات کریں جی, ایک تو آف لوڈنگ ہے, دوسرا ڈیپورٹ کر دینا ہے, ایک تو اس میں فرق تو واضح ہو گیا. لیٹس سے ایک بندہ پاکستان سے بھیک مانگنے کے مقصد کے لیے جانا چاہ رہا ہے, جسے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اس کو آف لوڈ کر دیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی چیز. دوسرا یہ کہ جو لوگ ڈیپورٹ کے, جیسے ہم آج کی بات کرتے ہیں 10 سے 12 لوگ آئے جی یو ایس سے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے, پاکستان میں دونوں کیسز کا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جہاں سے جو باہر بھیک مانگنے جاتا تو ایف آئی اے کرتی ہے پروفائلنگ. ٹھیک ہے, ہر ایئرپورٹ پہ پروفائلنگ ہو رہی ہے کہ وہ پروفائل چیک کرتے ہیں اس کا, کہ ٹریول ہسٹری, ڈاکومنٹس, اور ایون ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ موبائل بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے. سو دیٹ ہم جو یہ پروفائلنگ ہر ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو پازیٹیو ہے کہ آپ پاکستان سے فلٹر کر کے جو ہے وہ ریئل پیسنجرس جو ہے وہ جائیں, یا ریئل جنہیں ٹریول کرنا وہ جائیں, نہ کہ وہ لوگ جائیں جو کہ بھیک مانگنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ان کو پروفائلنگ میں وہ نہیں آتے تو ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگ جاتی ہے آف لوڈ. اچھا, تو جب آپ پھر کسی اور ایئرپورٹ پہ جانے کی کوشش کریں گے تو وہ کورس آپ کو دوبارہ سے بظاہر کوئی گرفتاری نہیں ہوتی, آپ یہ گرفتاری نہیں ہوتی, لیکن واپسی کی راہ دکھا دی جاتی ہے, اور آپ کو پھر اسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ اسکروٹنائزیشن کی جاتی ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے کیا ہوا وہ ہے. پھر ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے, اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے ایفیڈیوٹ بھی لیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اس تاریخ کو واپس بھی آنا ہے, اور یہ تمام چیزیں جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو واپسی کا اسٹیمپ بھی لگا کے دیتے ہیں کہ آپ 6 مہینے کی انٹری ہے آپ کی, آپ نے 6 مہینے کے اندر واپس بھی جانا ہے, وزٹ ویزا پہ. اس طرح مختلف ویزے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو بات کی کہ وہ جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں مختلف ممالک سے, امریکہ سے بھی ہو رہے ہیں, تو وہ ان کے خلاف بالکل قانونی کارروائی ہوگی. ان کی پھر ہسٹری ٹریک کریں گے, ان کے اوپر پھر جو ہے کہ وہ کس روٹ سے گئے, کون کون لوگ انوالو تھے, کس کس نے ان کو جو ہے معاونت فراہم کی, کہ زمینی راستے سے گئے ہیں, ہوائی سے گئے ہیں, اور کیا سمندری راستے سے گئے ہیں. تو وہ تمام تر چیزیں ہوں گی, کیونکہ ایئرپورٹ جو ہے یہ انٹری اور ایگزٹ آف پاکستان ہے. تو آپ انٹری اور ایگزٹ پہ بڑا آپ نے ویجیلنٹ رہ کے چیزیں دینی ہیں. اور سیالکوٹ ایئرپورٹ جہاں پہ اتنی ایئر لائنس کو ہم سروسز دے رہے ہیں, اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سال 2024 میں 10 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے ٹریول کیا ہے. اچھا, آئے بھی ہیں, گئے بھی ہیں. اور وائڈ باڈی ایئر کرافٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے, نیرو باڈی بھی آتا ہے, پھر کارگو کی بڑی اچھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے. تو یہ سب تمام چیزیں ایئرپورٹ میں سروسز بھی ہم دے رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اویئر کریں کہ آپ نے جو ہے وہ درست طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا ہے. اچھا, مجھے اب تک کوئی ایکسپیرینس تو ظاہر نہیں ہوا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جانے کا, لیکن جس طرح کی آپ سہولیت بتا رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ نمبر آف پیسنجرز ایک بڑی تعداد ہے, ریکارڈ نمبرز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فلائٹس کی بھی آپ بتا رہے ہیں. کچھ ذمہ داریوں کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سیالکوٹ کے بالکل ہمسائے میں کچھ شہر ہیں جس میں گجرانوالا ہے, منڈی بہاؤالدین ہے, یا جو سکھر ہے, یا معذرت کے ساتھ گکھڑ ہے, وہاں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ لوگ غیر قانونی طور پر, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کچھ حادثات بھی ہوئے, کشتی حادثے کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں سے ایک بڑی تعداد ہے ایجنٹس کی, کچھ لوگوں کی, جن کو معصوم بنا کر باہر بھیج دیا جاتا ہے. ایئرپورٹ کی ذمہ داری کچھ ہے, اور ایئرپورٹ کچھ کرتا ہے ان معاملات کے لیے؟ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے, ایجنٹس کے خلاف معاونت دی جا سکے, ایف آئی اے کو یا جو دیگر ادارے ہیں؟ ایئرپورٹ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ایئرپورٹ تو بنایا تو گولڈن ٹرائنگل ہم کہتے ہیں اس کو, سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات, تینوں آپ کی ایک انڈسٹریل ہب ہے جہاں سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں پاکستان سے, چیزیں جو ہے وہ باہر جا رہی ہیں. اور سیالکوٹ ایئرپورٹ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پر یہ ایئرپورٹ نہ صرف ان گولڈن ٹرائنگل بلکہ گرد و نواح کے جو شہر ہیں جس میں شیخوپورہ بھی ہے, آپ کا ایون میرپور جو ہے آزاد کشمیر کا, وہ ہے, جہلم ہے, منڈی بہاؤالدین ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ, جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو دیہات کے لوگ وہ نسبتاً معصوم ہیں. ٹھیک ہے. اور جو معصوم لوگوں کو یہ سنہری خواب دکھاتے ہیں کہ جی باہر کے ممالک میں یہ ہے اور اتنے پیسے بنا لیے جائیں گے, اور خصوصاً یورپ کی بات. بالکل. تو یہ ٹریول ایجنٹس کا, اس میں جو غیر قانونی ٹریول ایجنٹس ہیں جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, یہ ان کو جو ورگلا کے ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, ان کے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگاتے ہیں, اور پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے, ادارے کی طرف سے حالیہ بھی اور ہر سال ہم جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ بلکہ سے زیادہ جو ہے وہ آگاہی مہم کا انعقاد کرتے ہیں, جس میں ہم ریڈیو پہ, ٹی وی پہ اور اخبارات میں, اور ویسے بھی آن گراؤنڈ جو پیسنجرز آتے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں. پھر اویئرنیس میسیجز ہیں, ویڈیوز ہیں, ہر طرح کا ہم جو ہے وہ ایلیمنٹ یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ آپ ان کے چنگل میں نہ پھنسیں. جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائیاں اور مزید آپ کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں بڑھیں گی.
تو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ چھوٹی چیز نہیں، بہت سینسٹیو چیز ہے. ایک پاکستانی کا بھی باہر سے ڈپورٹ ہو کے آنا پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے. تو ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے، باقی سب چیزیں بعد میں. تو ہم لوگوں کو بارہا یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے چنگلوں سے آزاد ہوں، ان سے بچیں. اور ایف آئی اے اس پہ بڑے مؤثر کارروائی بھی کرتی ہے. بڑی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں بڑی گرفتاریاں ہوئی، چھاپے بھی ہوئے، ریڈز ہوئے، تاکہ یہ جو ایون جو جنان کشتی حادثہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوگی، کہاں سے کیا چل رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لیے، کہاں کوئٹہ سے کدھر سے کہاں سے وہ کہاں ٹریول کیا، کوئی بائی ایئر گیا، کوئی بائی روڈ گیا، کوئی بائی سی گیا. تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنا مقصد ہے. اور ایئرپورٹ کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. ہم نے فلٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سینسٹائز بھی کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے تاکہ ہمارے اندر جو لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو. اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی موبائل پہ ہے، ہر کسی کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ان کو اچھی لیجیٹیمیٹ اور جو ہے پازیٹیو سائڈ دکھائیں اور ریئل جو اوتھینٹیکیٹڈ پکچر ہے وہ پریزنٹ کریں. تو کتنا کامیاب رہا یہ آئیڈیا جو چند افراد نے آج سے چند سال پہلے سوچا کہ جی سیالکوٹ میں ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے تھا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے، کن کا ہے، کون لوگ ہیں، کن کے پاس اتنا پیسہ ہے جنہوں نے پورا ایئرپورٹ ہی کھڑا کر دیا. اور ایئرپورٹ کے مالک کون ہیں، کس طرح سے کام کر رہا ہے، آئیڈیا کامیاب رہا نہ رہا. جس طرح پی آئی کی بات ہوتی ہے یا دیگر ایئرپورٹس کی بات ہوتی ہے، اکثر کہا جاتا ہے یہ خسارے میں ہے. کیا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پیسہ بنا رہا ہے تو کتنا بنا رہا ہے، اور اگر بنا رہے ہیں تو کیا لوگ خوش ہیں، خصوصاً وہ تمام تر فارنرز کی بھی، چونکہ ہم نے اب تک دیکھا کہ انٹرنیشنل فلائٹس تو ہیں، ڈومیسٹکلی چیزیں کمپیریٹیولی کم ہیں. کتنا کامیاب رہا اور کون ہے اس آئیڈیا کے پیچھے؟ دیکھیں جی 2007 میں جو ہے یہ فارملی جو ایئرپورٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا. اور ٹھیک ہے. دین جو پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے اپروول ہوئی. یو فالو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے برین چائلڈ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ یہاں سے جو ایکسپورٹ ہو پاکستان کی جو آئٹمز ہیں، جو گڈس ہیں، جس میں سرجیکل ہے، اسپورٹس ہے، لیدر گارمنٹس ہیں، یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور آپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا تو باہر کے ملک میں کسی شاپ پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تمام تر چیزیں جو فٹ بال ہے، جو اسپورٹس ہے، وہ میڈ ان پاکستان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تک رسائی آسان بنانا، اور اس گولڈن ٹرائنگل جو میرے کو پہلے بات کی، اس میں گجرانوالہ بھی آتا ہے، گجرات بھی آتا ہے اور سیالکوٹ بھی آتا ہے. تو یہاں سے جو ایکسپورٹس کی رسائی بیرون ملک آسان بنانے کے لیے ایئرپورٹ کا جو انہوں نے وہ جو ہے وہ پلان کیا. اس کے اوپر بڑی ایک ڈیلیبریشنز ہوئیں، بہت محنت تھی اور کام ہوا. تو ایک بہت منفرد، اور یہ میں کہوں گا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ ایئرپورٹ ہے. That's what I was saying کہ یہ بڑا ڈفرنٹ ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو، جس میں سول ایویشن ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کمپلائنس ہے. وہ کمپلائنس ہوگی تو ایئرپورٹ انٹرنیشنل کہلایا جاتا ہے، ورنہ تو وہ نہیں کہلایا جاتا. اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ سیکنڈ کوارٹر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہاں سے کراچی اور کوئٹہ کے لیے بھی جو ہے فلائٹس کا آغاز ہوگا. اور سکسیسفل پروجیکٹ ہے، پازیٹیو پروجیکٹ ہے. اس سے جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی، اکانومی کا اور جو ہے وہ اٹ سروڈ ایز اے کیٹلسٹ فار دی اکانومی آف پاکستان. ایکسپورٹس بڑھ گئی، آپ کی کارگو جا رہا، آپ کا وائٹ باڈی ایئر کرافٹ آ رہے ہیں. تو وہ بڑا ایک پازیٹیو ہے. اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے اکانومی پہ وہ بہت پازیٹیو. اور یہ اس پہ ہم نے 1.8 میگا واٹ کا اپنا سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے. اچھا. لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ٹرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم ماشاء اللہ جو ہے وہ کام. ابھی ہم نے لیٹسٹ ایپرن بسز لی. ابھی تک وہ بسز ہم نے تو نہیں کی اور دیکھی، لیکن وہ لیٹسٹ بسز ہیں. پرانی بسز کو جو ہے واپس لے لیا گیا اور نئی بسز جو ہیں وہ لائی ہیں تاکہ مسافروں کو بہترین سہولت دیں. اور مزید اس کا میں آپ کو بتا چلوں کہ فیوچر میں ٹرمینل ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں، سیکنڈری رن وے بھی بنا رہے ہیں. ابھی جو ہمارا رن وے ہے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بننے سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا لمبا جو تھا وہ رن وے تھا. یہ 12,000 فیٹ جو اس کی لینتھ ہے، 12,000 فیٹ لانگسٹ رن وے جو ہے یہ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ بننے سے قبل. تو پھر بھی بہت بڑا اسٹریٹجک ایک جو ہے ہمارا ایئرپورٹ ہے اور بڑا کامیابی سے جو ہے جا رہا ہے. رن وے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر کبھی سننے کو نہیں ملی کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر حادثہ ہو چکا ہو؟ خبر ہوئی نہیں یا ہم تک نہیں پہنچی؟ جی ایسا ہوا ہی نہیں. اچھا ایسا ہوا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ انٹرنیشنل کمپلائنس یہ جو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے اس پہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں تمام ماشاء اللہ تمام ایوری ویری پروفیشنلی ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. دن ہو رات ہو تو آپریشن سے بند نہیں ہو سکتے. فلائٹس نے آنا ہے، لینڈ ہونا ہے، ٹیک آف ہونا ہے. اس کے پیچھے بہت سارا پروسیس ہے. ایئرپورٹ ہینڈلنگ سروسز ہے، کسٹمر سروسز ہیں، آپ نے پیسنجر ہینڈلنگ کرنی ہے، امیگریشن ہے، ہر چیز ہے. تو فرام دا انٹرنس سے لے کے ٹیک آف تک
ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پہ جو کام کرنے والے ہیں دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل پیپل جو دن رات کام کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا, اللہ نہ کرے کوئی ہو تو ہم لوگ ویری ویل اکوپڈ ہیں کہ ایمرجنسی رسپونڈ کرنے کے لیے, انفورسین ایکٹیویٹی کے لیے وی آر ویری ویل اکوپڈ. تمام انسٹرومنٹس, گیجٹس, ہر چیز ہیں جس میں آپ کی فائر فائٹنگ کی بھی ہے اور دیگر اور جو تمام ضروری چیزیں وہ تمام ریڈی ہیں. ڈفرینٹ کیا ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں؟ لاہور میں بھی ایئرپورٹ ہے, غالباً فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے. ڈفرینٹ کیا؟ آپ نے ظاہر ایک عرصے سے آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, کیا ڈفرینٹ دیا جا رہا ہے؟ سروسز کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ آپ جس کو پراؤڈ کے ساتھ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ جو صرف ہم کر رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں سیالکوٹ ایئرپورٹ اٹ سیلف ایک منفرد چیز ہے, برین چائلڈ آف چیمبر آف کامرس ہے. گورنمنٹ نے بالکل سپورٹ کیا, انٹائرنگ سپورٹ ہے گورنمنٹ کی, لیکن جو آئیڈیاز بیہائنڈ دا ایئرپورٹ واز ٹو امپروو دی ایکسپورٹس آف پاکستان. جو آپ کے گڈز ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو کراچی بھیجنا تھا یا اسلام آباد یا لاہور سے آپ نے کارگو کروانا. اب تو سیالکوٹ میں جو چیز بن رہی ہے وہیں سے ایزیلی ایکسیسیبلی آپ اس کو باہر بھیج رہے ہیں. جو ٹائم تھا, جو کاسٹ تھی, وہ بچ رہی. پھر آپ نے ایک ایونیو کھول دیا جو کہ گولڈن ٹرائنگل, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک راستہ بن گیا کہ آپ نے گجرات کے, گجرانوالہ کے لوگوں کو, میرپور کے, اس ایریا کے لوگوں کو فیسلٹی دے دی. کسی نے جانا ہے, کسی نے آنا ہے, تو ان کے لیے تو بہت ایکسیسیبل ہے. جو پہلے لاہور جاتے تھے, لاہور سے گجرات آتے تھے یا لاہور سے سیالکوٹ آتے تھے, تو ان کے لیے تو سیالکوٹ لینڈ کر کے اور ہارڈلی وہ آدھے گھنٹے سے بھی کم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا منفرد پروجیکٹ ہے, اور پاکستان کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ, اور آپریشنز بھی خود چلا رہے ہیں, آؤٹ سورس آپریشنز نہیں ہیں جیسے آپ ڈنیٹا کہتے ہیں, جیریز کہتے ہیں. یہ ایئرپورٹ ہینڈلنگ سروسز سیال خود کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے سیال کی کہ آپ ایک بہت بڑا ایئرپورٹ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ چلا رہے ہیں, اور وہ بھی پنجاب کے بالکل سینٹر میں, ہارٹ میں. اور علامہ اقبال کا جو ہے وہ شہر ہے, اور اس شہر کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے, کمیونٹی ہے, اس نے بہت فلرش کیا اور بہت بہتر کیا. سیال کی آپ بات کر رہے ہیں, سیال سے میرے ذہن میں ایئر سیال آ جاتی ہے, اس کی بھی بات ہم تھوڑی سی کر لیں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا اب تک کامیابی سے چل رہا ہے. ایئر سیال جو آپ کی خود کی ایئر لائنز ہے, جو کہ ماننے میں نہیں آتا کہ پاکستان میں کسی شخص کی پرائیویٹلی ایک ایئر لائنز ہو سکتی ہے, کوائٹ ایکسپینسو تھنگ, کیسی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, ایئر سیال ہماری سسٹر کنسرن کمپنی ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے, بڑی کامیابی سے جا رہی ہے. ان کے پاس اب فلیٹ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. A320 انہوں نے مزید جہاز ایکوائر کی ہیں, اور اب تک جو فلیٹ کی تعداد ہے وہ 10 ہو گئی ہے, اور یہ ان کو اور روٹس بھی مل رہے ہیں. اور حال ہی میں مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے لیے بھی انشاءاللہ یہ بھی شروع کریں گے فلائٹس, اور باقی خلیجی ممالک میں, یورپ میں یہ جا رہی ہیں, اور بہت پروفیشنل, بہت بہتر. اور یہ پاکستان کے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک باعث فخر ہے کہ پاکستان کی انڈسٹریل کمیونٹی نے خود اپنی ایئرپورٹ بنایا, خود اپنی ایئر لائن بنائی, اور اس کو کامیابی سے چلا رہے. دس از اے پریسیڈنٹ. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے ایئرپورٹس, تو اسی ماڈل کے تحت چیزیں چل رہی ہیں. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ٹیک اوور کیا جا سکے؟ دیکھیں جی بالکل, کوششیں کیوں نہیں کی جاتی. یہ کہ کل خبر ہے کہ دوبارہ سے بولیاں لی جائیں گی. بالکل, پی آئی کا تو ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قومی ایئر لائن ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ بہتر سوچ سکتی ہے. ہمارا جو ہے بیسیکلی ہم کوشش کریں گے کہ ہم مزید جو ہے اپنے ایئرپورٹ کو اور ایکسپینڈ کریں, اور مزید ایئر لائنس بھی یہاں پہ آئیں. ہم سیکنڈری رن وے بنا رہے ہیں, تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں, اگر پی آئی اے کی بولی دوبارہ سے مانگی جاتی ہے تو کیا ایئر سیال کوشش کرے گا پی آئی اے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, کہنا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ پی آئی اے ایک بہت بڑا قومی ادارہ ہے, مطلب کوئی چھوٹی سی چیز یا چھوٹا سا ایئر لائن نہیں ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, نیشنل فلیگ کیریئر ہے, تو اس پہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسے ڈیلیبریشنز ہوں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. اچھا, پی آئی اے کی ہم بات کریں, پی آئی اے میں تو ہم نے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوائٹ پیتھیٹک ایکسپیرینس, جو بھی لوگ ہو کے آتے ہیں, کبھی اندر سروسز ٹھیک نہیں ہوتی, کبھی ٹائم کے اسکیجول کے ایشوز ہوتے ہیں. ایئر سیال کو کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ پاکستان کی؟ اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم قطر ایئر ویز کے ساتھ یا برٹش ایئر ویز کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے. پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم موجود ہے, پاکستان میں آپ سیال ایئر کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایئر سیال پاکستان کی پریمیم ایئر لائن, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پریمیم ایئر لائن ہے, پریمیم سروسز دیتی ہے. اور جہاں تک رہی بات پی آئی اے کی, تو میں پی آئی اے کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ پریمیم ایئر لائن نہیں ہے. پاکستان کی نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اور ہمیں بڑا پیار ہے پی آئی اے سے بھی, کیونکہ ہمارا جو قومی ورثہ ہے, ہماری تو یہ قومی ایئر لائن ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ بات کریں گے لیٹ اور دیر سویر, جب آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا جی ناصر صاحب, تو ایسا ہے کہ اس میں لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. کئی دفعہ موسم ہوتا ہے, کیونکہ آپ بڑا سینسٹیو چیز اڑا رہے ہیں, آپ جہاز اڑا رہے ہیں, اور جہاز جب اڑنا ہے اس نے پیسنجرز لے کے جانے ہیں, اس میں فیول ہے, سامان ہے, بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں.
تو کئی دفعہ اگر فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایئر لائن کو آپ جو ہے وہ الزام دیں یا ایئرپورٹ کو الزام دیں. اس میں کچھ مسافروں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, کچھ سامان کا بھی ہو سکتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی ایک ایشو ہوا ایئرپورٹ پہ کہ جی کچھ مسافر تھے 10 سے 15 PIA ان کی پرواز تھی, ٹھیک ہے, اور وہ چیک ان کلوز ہو جاتا ہے ہر ایئر لائن کا آلموسٹ 1 گھنٹہ پہلے, ٹھیک ہے, تو سامان لوڈ کرنا ہے, باقی تمام ٹیکنیکلٹیز دیکھنی ہے, اسٹاف کو ڈپیوٹ کرنا ہے, پیسنجرز بیٹھ رہے ہوتے ہیں, تو وی نیڈ اے بفر آف ایئر لائن آلویز نیڈ اے بفر آف 1 hour. تو وہ پیسنجرز لیٹ آئے ہیں. اب وہ جب لیٹ آئے ہیں تو اس کے بعد وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں جی ٹک ٹاک پہ چڑھا دی اور فیس بک پہ جی ہمیں جانے نہیں دے رہے ایئرپورٹ سے, اور یہ وہ جب ایک ایئر لائن نے اپنا چیک ان ہی کلوز کر دی اور آپ آ ہی لیٹ رہے ہیں, تو کیسے آپ کو ہم جہاز میں جو ہے وہ ایئر لائن الاؤ کرے یا آپ کو ایئرپورٹ کی اتھارٹیز الاؤ کرے. ٹھیک ہے, مسافروں کا بھی بڑا اس میں رول ہے. اگر آپ ایئرپورٹ آنے سے 4 آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے, آپ نے تو ماشاء اللہ اپلائی کیا ہوگا, تو آپ 3 سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ آئیں کیونکہ آپ نے پروسیسز فالو کرنے ہیں. تو یہ کہنا میرے سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی کہ جو PIA ہے بھی پریمیم ایئر لائن ہے, بالکل پریمیم ایئر لائن ہے. ایئر سیال بھی پریمیم ایئر لائن ہے. ہماری چونکہ ایک سیالکوٹ انڈسٹری کی جو ایک کاوشیں ہیں اس میں ایئر لائن بنانا اور چلانا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, بہت بڑا کام. اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہے, اور ایوری ڈے ایوری آور یو ہیو ٹو بی آن ٹوز. آپ نے ہر روز پروف کرنا ہے, ہر روز بتانا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. اس میں میں تھوڑی سی جو بات جاننا چاہ رہا ہوں, جو ہر بندے کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہوتی ہے, کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا. سیالکوٹ ظاہرہ چیمبر میں بات ہوئی بھی ہوگی, خاندان نے بات کی یا کسی ظاہرہ بزنس کمیونٹی نے بات کی, آئیڈیا کس کا تھا؟ ہو از دا مین پرسن بیہائنڈ آل دس؟ جو ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا ون جنہوں نے انیشیٹ کیا, وہ کون سی شخصیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا جو ایئر سیال ہے اس کے پیچھے ان کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کسی ایک کا آئیڈیا کو میں تو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اٹس آئیڈیا آف ملٹیپل پیپل, ملٹیپل برینس. کیونکہ ایئرپورٹ کو سوچنا, تخلیق کرنا, اس کو بنانا, اس کے پیچھے بہت بڑا جو ہے وہ اسٹرگل ہے اور بہت کام ہے اور دن رات کا کام ہے. لائسنس ہیں, آپ نے گورنمنٹ سے کرنا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کرنا ہے, پھر ایئر لائنس کیسے آئیں گی, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلٹیز کیا ہوں گی. تو یہ ملٹیپل برینس کا جو تھا ایک آئیڈیا انہوں نے پرسیو کیا, جس کو بعد میں انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اب ماشاء اللہ یہ جو ہے وہ بہت پازیٹیو اور ہائیلی اپریشیٹڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل کمپلائنس کر رہا ہے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ایڈ کرنی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے, خصوصاً جو پاکستان میں بزنس کی سچویشن ہے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اکنامکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. کیا ایئرپورٹ انڈسٹری, خصوصاً جو سول ایویشن انڈسٹری ہے آپ کی والی, آپ کے وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کروڑوں اربوں ڈالرز کی, ہزاروں روپیز کی, کیا وہ خوش ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یا جو ایئر سیال ہے وہ کامیابی سے چیزوں کو پروفٹ میکنگ کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ جب ایئر لائنس آ گئیں اس کا مطلب ہے کہ ایئرپورٹ آپ کا ماشاء اللہ پروگرس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ایئر لائن ہی یہاں پہ آ رہی ہے, 7-8 ایئر لائنس ہیں, اور مستقبل قریب میں اور بھی ایئر لائنس ہیں جو کہ آنا چاہ رہی ہیں, جو کہ فیزیبلٹی اپنی کر چکی ہیں, اپنا سیکیورٹی انہوں نے جو انالیسس کرنا تھا وہ کر لیا ہے. تو بالکل منافع یا لاس طے کرنا تو بنیادی وجہ نہیں ہے. ہمارا پرائم جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے پیپل اینڈ پبلک آف پاکستان, ٹھیک ہے, سو دیٹ دے شوڈ ناٹ فیل ڈپرائیوڈ کہ جی ہمارے شہر میں ایئرپورٹ نہیں ہے اور ہمارے اس ایریا میں نہیں ہے اور یہاں سے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے اور گڈس کی ٹرانسپورٹ کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر تھا, بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی وسیع تر مفاد میں بنایا گیا. میں چیلنجز کے بارے میں ایکچولی بات کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہ رہا ہوں, جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک پاکستان کی قومی ایئر لائنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو چیلنجز کا سامنا ہے, خسارے میں جا رہی ہے اور اس کو بیچنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس سچویشن میں ایئر سیال کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے؟ لیکن جی ایئر سیال ایک ہماری سسٹر کنسرن کمپنی ہے. چیلنجز ہر ادارے میں ہوتے ہیں, ہر سیکٹر میں چیلنجز ہیں. اس چیلنج کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو اوور کم دیٹ. چاہے وہ ایئرپورٹ ہو, چاہے وہ ایئر لائن ہو. ایئرپورٹ ہوگا تو ایئر لائن آئے گی, ایئر لائن خالی تو نہیں آ سکتی. تو ہم نے ایئرپورٹ بنایا, ایئرپورٹ پہ ایئر لائنز آئیں, ایئر لائن کے ساتھ روز مرہ کے آپ کے ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں, ہم اس کو فیس کریں. اس کے لیے پروفیشنلز آر دیئر. یہ پروفیشنلز آر دیئر, دے آر مینٹ ٹو سرو in a very the larger interest of the organization. آپ نے آرگنائزیشن کا انٹرسٹ میٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آرگنائزیشن کا انٹرسٹ میٹ کریں گے تو سارے چیلنجز کو فلفل کریں گے آپ, چیلنجز کو اوور کم کریں گے آپ. یہ تو نہیں کہ چیلنجز آ گئے ہیں تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, ایسا تو بالکل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ہمارے خلاف کہیں پہ کوئی اگر ویڈیو آ جاتی ہے تو ہمیں فوراً ریبٹل دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں
کہ جی یہ اصل حقائق ہیں. یہ جو حقائق ہیں برعکس ہیں. جہاں آپ کی بات آئی پی آئی اے کی, تو پی آئی کو جو ان چیلنجز کا سامنا تھا, میں کہوں گا تھا, اب جو ہے چونکہ روٹس بھی مل گئے ہیں, یورپ کے روٹس بھی مل گئے ہیں, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو سائڈ کی طرف جا رہی ہے پی آئی اے. میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے کہ پی آئی اے از ناؤ ٹیکنگ آف ان اے ویری پازیٹیو مینر. اسٹاف ہو, جہاز ہوں, سروسز ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ 697 فلائٹس تھیں ریکارڈ 2024 سال پورے میں, 1 جنوری سے 31 دسمبر تک. تو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو سائڈ پہ پی آئی اے از ٹیکنگ آف, اینڈ وی شوڈ آلویز سپورٹ آور ایئر لائنس. اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے ہماری ایئر لائن ہے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور جتنا اور آپ فیسلٹی دیں گے, جتنی اور آپ کنوینئنس پیدا کریں گے, اتنی اور ایئر لائنز آئیں گی. جب ایئر لائنز آئیں گے تو کمپٹیشن ہوگا, کمپٹیشن کریٹ ہوگا, تو آپ سروسز میں اپنے معیار کو اور بہتر سے بہتر لے کے. اچھا, جیسے میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں, ہم نے دیکھا ایون انکلوڈنگ می, ہر بندہ کوشش کر رہا ہے, خواہش کر رہا ہے, خواب دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ اسٹرگل کر رہا ہے کہ جی پاکستان کو بائے بول کر یورپین اسٹیٹس میں, یا ظاہر ہے یو کے چلا جائے, کہیں اس طرح چلا جائے کہ وہاں پہ جا کے ہی کین میک گڈ منی. اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو, جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, کیا کیا بنیادی وجوہات آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائمز اس پیسنجر کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے وہ پیسے جو ایجنٹ جو ہے وہ کھا چکا ہوتا ہے, اور وہ سارا معاملہ ایئرپورٹ انتظامیہ پہ ڈال کے بریو جمع ہو جاتا ہے, جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو ایئرپورٹ انتظامیہ نے آپ کو آف لوڈ کیا ہے. کون کون سی بنیادی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی؟ لیکن جی کئی اس میں ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو آتے ہیں, کئی ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو نہیں آتے, ٹھیک, ان لوگوں کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اب اس میں سب سے بنیادی وجہ جو ہے کہ ان کے انکریکٹ ڈاکومنٹس ہیں. اچھا, انکریکٹ ڈاکومنٹس ہوں گے, فالس ڈاکومنٹس ہوں گے, یا ان کا جو ہے ڈاؤٹ فل ٹریول ہوگا کہ انہوں نے جانا ہے تو واپس نہیں آنا. ان کے کچھ سوالات ہے FIA امیگریشن جب پوچھتی ہے ان سے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, کس طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں؟ پرپز آف وزٹ ایک خاتون تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے جانا تھا باکو, اب وہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہی ہیں. اب ان کے پاس کیا ریزن تھی, ان سے جب پوچھا گیا, سوال کیے گئے کہ جی آپ کیوں جانا چاہتی ہیں اور کیا ریزنز ہیں, اور کس کے پاس اسٹے کرنا ہے آپ نے, واپسی کی کب کی فلائٹ ہے, کوئی آپ ایویڈنس دکھا دیں, کہیں سے انویٹیشن ہے آپ دکھا دیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی جواب نہیں تھا. اب ظاہر ہے کوئی گرفتار تو نہیں کر سکتے, ان کو آف لوڈ کر دیا گیا. ان کے پاس شی واز فیل ٹو گیو سیٹسفیکٹری آنسرز ٹو دی امیگریشن. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹسفیکٹری آنسرز نہ دیں اور آپ چلے بھی جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. ایک اسکروٹنائزیشن کا پروسیس ہے, اس کو فالو کرنا ہے. تو آپ کے پاس جب تک کریکٹ ایویڈنس اینڈ کریکٹ ریزن فار ٹریول نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ٹریول کرنا مشکل ہے. آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس ریزن ہی نہیں ہے, جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے یہ جو کہ آپ ہمیشہ جو ٹریول ڈاکومنٹس, دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا, ٹریول ڈاکومنٹس اگر آپ پورے نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے ٹریول کریں گے؟ پھٹے ہوئے ہیں, فوج ہوئے ہوئے ہیں, پانی گرا ہوا ہے, خراب ہوئے ہوئے ہیں, اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں, تو کوئی بندہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا ٹریول کرنے کے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایئر لائن ہے, چاہے وہ امیگریشن ہے, یا ایئرپورٹ انتظامیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں, آپ کو بس رول نمبر سلپ بھی اگر فار ایگزامپل ایگزام میں جانے دیتے ہیں تو آپ کو پھٹی ہوئی تو آپ کو کیسے بیٹھنے دیں گے؟ ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی پکچر کے اوپر ہی کچھ نشان پڑا ہوا تو کیسے آپ کمپلائنس ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. تو لوگوں کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے, ان کے پاس انکریکٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, یا فالس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, یا ان کے پاس ریزن نہیں ہوتی ٹریول کرنے کی. کیونکہ آلریڈی پاکستان میں آپ نے خود بتایا کتنے لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یومیہ, ہر روز ڈپورٹیشن ہو رہی ہے مختلف ممالک سے. اچھا, پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ بالکل اپنا کام کر رہی ہے, اور ایئرپورٹ بھی اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کمپلائنس کر رہا ہے. اچھا, آپ چونکہ ایئرپورٹ پہ ہی ہوتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جاننا ہے کہ جب کسی کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے بیکاز آف, آپ نے بتایا ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے یا ملٹیپل ریزنس ہو سکتی ہیں, کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان لوگوں کے, اس اسٹوڈنٹ کے جو کہ بڑی مشکل سے ایڈمیشن سیکور کر پاتا ہے, اسکالرشپ لے پاتا ہے, یا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے؟ لیکن اسٹوڈنٹس کے پاس تو ریزنز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ریزن نہ ہو. ان کے پاس لیٹرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ایڈمیشنز ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیک بن کے جانا چاہ رہا تو ضرور ہے وہ پھر پکڑا جاتا ہے تو اس کو ڈپورٹ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. جب آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تو آف کورس جو مسافر ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ تو مایوس ہی ہوتا ہے, لیکن پھر وہ ٹرائی کرتا ہے مختلف اور ایئرپورٹ سے جانے کی. کیا وہ کراچی سے جائے, لاہور سے, فیصل آباد, ملتان سے, تو وہ فلائی کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بالکل ہی اگر تو وہ لیجیٹیمیٹ ہی ہے, یا وہ آنسر دے پاتا کسی اور ایئرپورٹ پہ, لیجیٹیمیٹلی آنسر دے, سیٹسفائی کرتا, تو پھر تو ہی اور شی کین فلائی ایزیلی. لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ نہیں فلائی کریں گے, پھر آپ مایوس ہی ہوں گے. پھر آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنی پڑے گی, ریسرچ کرنی پڑے گی کہ یار میں کیوں آف لوڈ ہو گیا ہوں, ویزا بھی ہے, ٹکٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں
آف لوڈ ہو گئی. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایئرپورٹس پر کچھ نرمی ہوتی ہے کہ اگر لیٹس سے کہ کوئی اسلام آباد سے ٹریول کرنا چاہ رہا ہے, اس کو روک لیا گیا, آف لوڈ کر دیا گیا, تو وہی شخص اسی دورانی میں دوبارہ ٹکٹ کروا کے ملتان ایئرپورٹ سے یا فار ایگزامپل سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کوشش کرے گا تو شاید وہ کامیاب ہو سکے. نہیں بٹ صاحب ایسا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ سفر کرنا چاہ رہا اور اس کو آف لوڈ کر دیا, اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے, تو وہ دوبارہ کسی اور ایئرپورٹ پہ پورے ڈاکومنٹس سے جاتا تو فلائی کر لے گا, کوئی ریزن نہیں. یہاں پہ وہ جواب نہیں دے سکا چیزوں کے, اس کا لیٹر نہیں تھے یا وہ نہیں دکھا سکا, تو وہ دوسرے ایئرپورٹ پہ جا کے دکھاتا ہے. نرمی والا ایلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ جی کسی ایئرپورٹ پہ نرمی ہے تو یہاں سے اب ایزی سافٹ ایگزٹ کر لیں گے. سافٹ ایگزٹ اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو ڈاکومنٹس پورے کرنے پڑیں گے تو آپ جا سکیں گے, نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکیں گے. یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں یا سیٹسفائی نہیں کر سکے امیگریشن کو. آپ امیگریشن کو سیٹسفائی کریں, آپ جس بھی ایئرپورٹ سے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, لیکن پورے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ. سیالکوٹ ایئرپورٹ اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ہم تمام تر کمپلائنسز کر رہے ہیں, چاہے اس میں امیگریشن ہے, اے این ایف ہے, کسٹمز ہے, اے ایس ایف ہے, تمام جو ایجنسیز ہیں ہمارے ساتھ فل کمپلائنس کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کمپلائنس کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ معاف کرے کوئی نارکوٹکس کا کوئی ایسی چیز. بہت اچھے فلٹرز ہیں. اقرار الحسن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی چند روز قبل جب وہ کراچی سے غالباً لاہور ٹریول کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ کچھ پروٹوکول وی آئی پی پروٹوکولز ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے لیے, لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن چند افراد کو وہاں پر استثنا دیتے ہوئے ایئرپورٹ کا اسٹاف ہی امیگریشن لائن سے نکال کر ڈائریکٹری روم میں جا کے چائے بھی پلائے گا, پروٹوکول کے ساتھ ان کی امیگریشن کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہوتا ہے. دیکھیں جی جو پروٹوکول ہے یہ اس کے مختلف ٹائپس ہیں. میں بتاؤں اب ایئرپورٹ اسٹاف اگر ٹریول کر کے آ رہا ہے تو ایئرپورٹ اسٹاف کو تو کم از کم چائے پلا ہی سکتا ہے اپنے ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ اسٹاف یا پائلٹس کو یا دیگر جو کرو ہے, کیبن کرو ہے, اس کو تو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پروٹوکولس ہر ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں غلط نہیں. میں سمجھتا ہوں غلط نہیں کہ یار ہے یا غلط کی بات کہ اس میں جنگ میں نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے چاہیے. ہاں انلیس کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے, کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہے, کوئی اور لوگ ہیں جو فارن ڈیلیگیشنز ہیں, ان کو پھر تھوڑا سا ہم زیادہ جو ہے اسپیشل پروٹوکول دے دیا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں کہ اسپیشل کسی عام بندے کو یا کسی لوگوں کو یا کوئی گورنمنٹ ڈگنیٹیز کا پروٹوکول دے. ایوری بڈی ہیز ٹو فالو تھرو دا سیم رول, ہیز ٹو فالو تھرو دا سیم لائن ٹو ریچ ٹو دیئر ڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن. تو پروٹوکول دینا وہ ایک ایگزمپشنز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایئرپورٹ پہ ہو جاتی ہیں کہ جی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو اس کو تھوڑے سے ایگزمپشن ہم دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بریو زماں کہ جی پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن بڑا وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں, ہر وقت پروٹوکولز نہیں ہوتے. اچھا آخر میں مجھے تھوڑا سا یہ جاننا ہے, آپ نے بتایا آغاز میں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیں. ایسے کون کون سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دے نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو, ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ان کے کون کون سے ایشوز ہیں خصوصاً آپ کی انڈسٹری میں؟ بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو فیک نیوز ہے. اچھا, انکمپلیٹ انفارمیشن از فیک نیوز فار می, کہ جی ہاف انفارمیشن آدھی ہے نہیں اور آدھی خود سے بنا لی فل ان دی بلینکس. تو فیک نیوز کے اوپر کہ جی یہاں پہ رن وے مرمت ہو رہا ہے, ایئرپورٹ بند ہو گیا, یہ فلائٹ نہیں آ رہی, یہ فلائٹ ادھر چلی گئی ہے, یہ ان لوگوں کو روک لیا ہے, آف لوڈ کر دیا ہے, یا اس کو مطلب بہت ساری فیک نیوز ہیں. اور لوگ آج کل ٹک ٹاک پہ ہیں تو وہ ہر چیز کی ویڈیو بنا کے خود سے ہی کانٹینٹ لکھ کے بجا دیتے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوتھینٹیکیٹڈلی لوگوں کو چاہیے کہ صرف جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے اس کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا ویب سائٹ ہے یا ان کے ٹیلی فون رابطہ کر کے آپ فلائٹ انکوائری سے پوچھ لیں ڈیٹیلز. سوشل میڈیا پہ ہر چیز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے, اوتھینٹیکیٹڈ پہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں, چیلنجز بتا رہے ہیں, اس میں یہ کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کا معاشی استحصال کر رہے ہوتے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ٹریپ میں آئیں نہ. آئیں گے نہیں تو ہوگا نہیں, جب آئیں گے نہیں تو آپ لیگل وے سے جائیں گے, جب آئیں گے ہی نہیں تو آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی نہیں بنیں گے, پھر آپ پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنیں گے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم اویئر کریں, جو کہ ریگولر کنٹینیوس پروسیس ہے. لاسٹ ٹائم کون سی فیک نیوز آپ کے لیے درد سرد بنی جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی وہ کچھ ایسی خبریں تھیں جیسے ایئرپورٹ کے رن وے کا جو ہے وہ مرمتی کام جاری ہے تو ایئرپورٹ بند ہے. اچھا. جبکہ ایئرپورٹ میں فلائٹ آپریشنل تھی. اب اس سے جو ہے وہ تشویش کی لہر پھیل جاتی ہے مسافروں میں بھی اور اسٹاف میں بھی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو ٹائملی کاؤنٹر کیا, ٹائملی اس کو ریبٹل دیا, ٹائملی بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہوگا, جب ہوتی ہیں چیزیں, آپریشنز ہیں, ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پہلے وقت سے بہت پہلے بتا دیا جاتا ہے
کہ جی اس ہفتے یا اس ڈیوریشن میں، جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے کہ مرمتی کام جاری ہے تو وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، اسی طرح آپریشنز میں بھی ایئرپورٹ کے مرمتی کام کا آپ کو پتہ ہے نا معاملہ کیا بنا تھا. خیر دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں ایک اسٹوری جاننا چاہ رہا ہوں جس میں آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں کو یہ بھی آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایجنٹس سے بچ کے رہیں. جی جی آپ کے سامنے کئی کیسز ہوں گے جس میں ایجنٹس نے لوگوں کا معاشی استحصال کیا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا. جی جی کوئی ایک اسٹوری آپ کے ذہن میں ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح ظلم ہوا اور کس طرح گھر والوں نے اپنا گھر بار بیچ کے، والدہ نے زیور بیچ کے، یا والد نے اپنی جگہ بیچ کے، پراپرٹی بیچ کے بچے کو بھیجا اور وہ فراڈ ہوا اور اس کو آف لوڈ آپ لوگوں کو کرنا پڑا؟ دیکھیے جی ابھی ایک ریسنٹ واقعہ ہوا جس میں سعودی عرب ایک فیملی جا رہی تھی، ان کا بیگ سویپ کر دیا گیا اور ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا، اور کتنی دیر وہ وہاں پہ گرفتار رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت پاکستان انٹروین کر کے ان کو وہاں سے رہا کروایا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ ایک بڑی کامن سٹوری ہو چکی ہوئی ہے بٹ صاحب کی، یہ جو لوگ بالکل بالکل، کیونکہ ہر دوسرے کا دل کرتا ہے جی ہم باہر چلے جائیں، واپس نہرے خواب جو دکھائے جاتے ہیں تو ہر کسی کہتا ہے جی میں چلا جاؤں. تو اس کے پیچھے پھر ماں باپ کی اسٹرگل ہے، وہ پلاٹ بیچتا ہے، کوئی زمین بیچتا ہے، کوئی بھینس بیچتا ہے، کوئی زیور بیچتا ہے، تو ان کو باہر بھیجنے کے لیے. جبکہ اس میں سے 95% میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں. ہارنے سے مراد یہ ہے کہ وہ الیگل مین سے جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. ہوتا تو جوا ہی ہے، بالکل جوا ہے، ڈپورٹ ہو جاتے ہیں، آف لوڈ ہو جاتے ہیں، بہو کو چلے بھی گئے ڈنکی لگا کے سمہاؤ تو وہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں. کچھ راستے میں مر جاتے ہیں. ایسی کئی سٹوریز ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی آج تک لاشیں نہیں مل سکیں، جو کہ آج تک زمین بوس ہو چکی ہیں یا برف کے اندر آ چکی ہیں، جو مختلف الیگل مین سے جاتے ہیں. تو بڑا خطرناک عمل ہے. کئی لوگ ڈوب گئے ہیں یونان کشتی حادثہ کے سب کے سامنے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں کہ جو باہر روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان میں روزگار ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت ہی بری سچویشن ہے. پاکستان از پروگریسنگ. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور مزید بہتر ہوگی. تو لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا پاکستان کے اوپر فوکس کر لیں تو باہر جانے کے جو جن کو پیسہ جو باہر لگانا چاہتے ہیں اتنا ہی پیسہ اگر پاکستان میں لگانا تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ہماری تو یہ کوشش ہے کہ لوگ یہاں پہ زیادہ اپنے آپ کو سیٹل کریں، نہ کہ باہر کے کسی نئے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالیں. اگر جانا ہے 100 دفعہ جائیں لیکن پراپر طریقے سے جائیں. بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ دل دہلا دینے والی ہیں، اس میں لوگوں کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، صرف ایک ریزن کہ جی میں نے خواہش ہے کہ جی میں نے باہر جانا، باہر کے ملک جائیں لیکن پراپر طریقے سے جائیں، پراپر لوگوں سے رابطہ کریں، اوتھینٹیکیٹڈ لائسنس یافتہ لوگ ہوں. آپ ہر ایرے گہرے سے نہ کریں تاکہ آپ اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنی جان بھی بچائیں. ہم تو اب جان بھی بچانے کو کہیں گے، پیسے کے ساتھ جان ضروری. جان ہے تو پیسہ ہے. اب لوگ اپنے جان کی پرواہ بھی نہ کریں، اگر پیسے کی بھی نہ کریں تو پھر کیسے سمجھائیں؟ تو اس لیے ہم ان کو آگاہی دیتے رہتے ہیں. ایئرپورٹ کی ہم نے بات کر لی، ایئر سیال کی بات کر لی. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیجیے کہ محمد عمیر خان UMT سے آپ نے ماسٹرز کیا، ظاہر ہے میڈیا کمیونیکیشنز پڑھی، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک کیسے پہنچے؟ کتنا مشکل ہے پاکستان میں میڈیا پروفیشنل بننا، پھر ظاہر ہے میڈیا پرسنز کو ڈیل کرنا، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے خاصے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہے؟ BRT میں بھی ظاہر آپ نے سرو کیا، پھر آپ نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں سرو کیا، پھر آپ نے PMDC میں سرو کیا. یہ چوتھا پانچواں آپ کا ادارہ ہے. کتنا مشکل ہے اور کس طرح کا سفر ہے؟ دیکھیں جی بٹ صاحب 2008-10 کا میرا بیچ تھا جی ماسٹرز کا، ٹھیک ہے، UMT سے. اور یہ 26 سالہ سفر ہے، یہ 16 سالہ سفر ہے. جی تو 2010 کے اینڈ میں گریجویٹ ہو گیا، پھر انٹرنشپ کی. انٹرنشپ کرنے کے بعد لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو جوائن کیا. وہاں پہ تقریباً 8 سال گزارے. 8 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسٹ مینجمنٹ اگر آپ بات کریں تو اس کے تو روزانہ کے بنیاد پہ ایشوز ہیں، اور میڈیا بھی آپ کے ساتھ ساتھ مطلب ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور ہر جگہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو روز آپ نے اپنے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہار نہیں مانی. تو میں پنجاب گورنمنٹ سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے وفاق اور اب سیالکوٹ ایئرپورٹ. تو اس تمام سفر میں میرا بہت ہی اچھا جو ہے وہ تعلق رہا سب کے ساتھ، اور تمام میڈیا کے دوستوں کے ساتھ، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، پنجاب کے ہیں یا وفاق کے ہیں. تو محنت آپ نے کرنی ہے، صلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور آپ نے ہار نہیں ماننی اور اپنے آپ کو سبمسو بنانا ٹورڈز اللہ. اور جب آپ سبمسو ٹورڈز اللہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ چیلنجنگ ضرور رہے، دن رات کام کیا. یہ نہیں کہ ہم نے صرف دن میں کیا، رات میں بھی کام کیا ہے، راتوں کو بھی جاگے ہیں اور آن گراؤنڈ رہے ہیں، آن ٹوز رہے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں. ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ ہر انٹرویو میں یوتھ کو کچھ نہ کچھ حصہ مل سکے، فائدہ مل سکے. آپ کی ہمیشہ کریئر اورینٹڈ اپروچ رہی ہے، کریئر کاؤنسلر بھی ہیں،
سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ماسٹرز کیا اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے بھی ماسٹرز میڈیا کمیونیکیشنز میں کیا، اس کے بعد ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اینکر پرسن بنے، رپورٹر بنے، میڈیا انڈسٹری کو جوائن کرے. آپ پی آر میں گئے کیوں؟ جی میرے پاس آپشن تھی کہ میں یا تو مین اسٹریم میڈیا میں آ جاتا یا پھر کارپوریٹ کمیونیکیشن یا سائٹ پہ چلا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ بہت احسن طریقے سے تمام لوگوں سے انجام دے رہے ہیں. اسی سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اداروں کو جو ہے وہ اس کا پازیٹیو امیج پورٹرے کرنا ہے، ان کو جو اچیومنٹس ہیں، جو مائل سٹونز ہیں، اس کو لوگوں تک لے کر آنا ہے ود دی ہیلپ آف میڈیا. تو میں نے اس لائن کو چوز کیا جو کہ میرے نزدیک میں سمجھتا تھا کہ میں زیادہ اس میں اچھا طریقے سے کام کر سکوں. اور الحمدللہ اللہ کا بہت ہی احسان ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اور بڑے آنیسٹی سے ہم نے کام کیا تمام اداروں میں، اور کوشش کی کہ ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی پازیٹیو سائڈ کو. نیگیٹیوٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ہر جگہ ہی ہے، تو پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو تھنک فار اے وائل. اور آپ نے اداروں کو پازیٹیوٹی میں کریٹ کرنے کے لیے، ان کو پازیٹیو امیج شو کرنے کے لیے آپ نے ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک مثبت سوچ پیدا ہو. اور جہاں تک بات بی آر ٹی پشاور کی یا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی، تو سروسز تمام تر سروسز ہیں، ایون پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل یہ بھی سروسز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹرز کا لائسنس کا اجرا ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. اس کو کس طریقے سے ہم اور لوگوں کو جو ہے آسان طریقے سے لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں، یا اس کی سروسز کتنی آسان بنا سکتے ہیں، یا ان کے جو کام ہیں کاوشیں ہیں اس کو لوگوں تک لے کے آ سکتے ہیں. سو دیٹ پتہ چلے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ بڑے اچھے انیشیٹو لی ہیں، بہت اچھے کام کر رہی ہے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن. آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کا آپ کو جذبہ ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جی میرے ساتھ محمد عمیر خان صاحب موجود تھے، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو خصوصی طور پر ہم نے دعوت اس لیے دی تھی لوگوں کو بتایا جا سکے جی کس طرح سے بیکاریوں کا ٹیگ لگایا جا رہا ہے، جی پاکستانیوں پر آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور خصوصاً کشتی حادثہ جو بڑا دردناک اور بڑا ہولناک ہے اس تک پہنچا کیسے جاتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ اللیگل وے سے بھی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو پاکستان کی ایک پہچان بن چکا ہے ایویشن انڈسٹری میں، اسلام آباد کے بعد، لاہور کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد، جو سب سے خوبصورت ہمیں اب تک معاملہ دکھا وہ سیالکوٹ میں دکھا، جہاں پر سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور خصوصاً جو ایئر سیال کا آئیڈیا ہے اس میں چیمبر آف کامرس جو کہ سیالکوٹ کا ہے، اس کا کیا ایفرٹس تھیں، کس طرح سے سچویشن وہاں تک پہنچی، اور کیا پاکستان کی اکانومی وہ جو دونوں بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پٹ ان کر رہے ہیں اپنی ایفرٹس. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.